بسم اللہ صلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیو، آج کا جو بیان ہے وہ ہے غفلت، گمراہی اور غرور کا علاج۔ اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ غفلت، گمراہی اور غرور کا علاج کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ اے دوستو، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی سعادت آخرت سے محروم رہا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ راہ الہی پر نہیں چلا۔ اے پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیو، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی سعادت آخرت سے محروم رہا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ راہ الہی پر نہیں چلا، اور نہ چلنے کا سبب یہ تھا کہ یا تو اس نے اس راستے کو جانا ہی نہیں یا جان نہ سکا۔ اس کو قدرت نہ تھی کہ اس راہ کو جان سکے، اور اس نادانی کا معذب یہ تھا کہ وہ خواہشات کے ہاتھوں میں اسیر رہا، اور شہبت و خواہش پر غالب نہ آ سکا، اور نہ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غفلت میں مبتلا رہا اور راہ کو گم کر دیا، یا راستہ پر قدم رکھنے کے بعد کسی پندار اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر راستہ سے بھٹک گیا۔ اور وہ شقاوت اور بدبختی جو عدم قدرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور ایسی شقاوت اور بدبختی جو نادانی اور جہل کی بدولت پیدا ہوتی ہے، اس کی بابت ہم بات بیان کریں گے۔ اس کی بابت ہم بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیو، ایسے لوگوں کی مثال جو قدرت نہ ہونے کے باعث اس راستہ سے رہ گئے ہیں، اس شخص کی طرح ہے جس کو راستہ طے کرنا ضروری ہے، لیکن راستہ میں بہت سے نشیب و فراز ہیں، اور راہ ضعیف ہے۔ راہ رو ضعیف ہے اور وہ بلندی کو عبور نہیں کر سکتا۔ راہ کے یہ شیب و فراز، جاہ و مال اور نفسانی خواہش ہیں۔ جن عقبات کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو کوئی شخص تو ایسا ہوگا کہ ایک گاڑی کو عبور کر سکتا ہے، لیکن دوسری گاڑی کو عبور کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ دو گاڑیوں کو عبور کرے اور تیسری کو عبور نہ کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک تمام گاڑیوں سے پار نہ ہو جائے، منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیو، اب اس کی اقسام کے بارے میں شقاوت کے اقسام کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ شقاوت جس کا باعث اور معذب نادانی ہو، تین قسم کی ہے۔ اول غفلت اور بے خبری ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ قافلہ چلا جائے اور وہ سوتا رہ جائے۔ اب اگر اس کو کوئی بیدار نہیں کرے گا تو وہ مارا جائے گا۔ اور دوسری قسم جلالت و گمراہی ہے، اور اس میں مبتلا شخص کی مثال اس آدمی کی ہے کہ اس کا ارادہ مشرق کی طرف جانے کا ہو اور جائے مغرب کی طرف۔ اب یہ جتنا زیادہ سفر کرتا جائے گا، اتنا ہی منزل مقصود سے دور ہوتا جائے گا۔ اس کو جلال و بعید کہتے ہیں، یعنی عظیم گمراہی۔ اگر کوئی سیدھا راستہ چھوڑ کر دائیں یا بائیں طرف مڑ جائے تو یہ بھی ضلالت ہے، لیکن ضلالت بعید نہیں ہے۔ شقاوت کی تیسری قسم غرور اور پندار ہے۔ اس میں مبتلا شخص کی مثال حاجی کی ہے کہ حج کے واسطے جانا چاہتا ہے، اور اس کو جنگل اثناء راہ میں خرچ کے لیے خالص سکوں کی ضرورت پڑے گی۔ وہ اس ضرورت کے لیے اپنا سامان جو کچھ اس کے پاس ہے فروخت کر کے اس کے عوض روپے لیتا ہے، لیکن وہ روپے کھوٹے یا عیب دار ہیں، اور اس کو اس کی خبر نہیں ہے، اور اس کو اطمینان ہے کہ اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، اور اس کو خرچ کر کے وہ منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ لیکن جب وہ دیہات اور قریوں میں پہنچتا ہے اور خرچ کے وقت اپنے روپے لوگوں کو دیے
تو کسی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ آخر کار یہ بیچارہ حسرت و تعصب کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کل حل ننبئکم ولا خاسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن بڑے نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی محنت ضائع ہوگی اور وہ سمجھے کہ انہوں نے اچھے کام کیے، اور جب دیکھا گیا تو سب کام بے جا کیے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن بڑے نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان کی محنت ضائع ہوگی اور وہ سمجھے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، جب دیکھا گیا تو سب کام بے جا کیے ہیں۔ اس شخص کی خطا یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پرکھنے کا فن سیکھتا، اس کے بعد سکے لیتا، تاکہ کھوٹا کھرا اس کو معلوم ہو جاتا۔ اگر خود اس کو یہ تمیز نہیں تھی تو لازم تھا کہ کسی صراف کو دکھاتا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو کسوٹی کو حاصل کرتا اور اس سے کس کو کھوٹا کھرا معلوم کرتا۔ اور صراف پیر و مرشد کی مانند ہے، اور صراف پیر و مرشد کی مانند ہے۔ استاد کو چاہیے کہ پیروں کے درجہ تک پہنچے، یا کسی پیر بزرگ کے پاس رہ کر اپنا عمل اس کو بتائے تاکہ وہ اس کی اچھائی یا برائی بتا دے۔ مگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو محق جا کسوٹی حاصل کرے۔ یہ محق جا کسوٹی اس کی خواہش نفسانی ہے۔ بس جس کام کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو اس کو باطل سمجھے۔ ہر چاند کے اس میں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر صواب اور درست ہوتی ہے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ ثقافت کے معاملہ میں نادانی کا بڑا دخل ہے۔ نادانی کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں کی تفصیل اور ان کا علاج جاننا فرض ہے۔ یعنی دین کے کام میں پہلی بات یہ ہے، ذرا توجہ سے پیارے پیارے اسلام پیر بھائیو سنیے، یعنی دین کے کام میں پہلی بات یہ ہے کہ راہ پہچانے، راستہ سے واقف ہو، اس کے بعد اس پر چلنے کے طریقے معلوم کرے۔ جب ان دونوں باتوں سے آگاہی حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مناجات کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقن وارزقنا اتباعہ۔ الہی جو ٹھیک بات ہو وہ ہمیں بتلا دے، یا الہی جو ٹھیک بات ہو وہ ہمیں بتلا دے اور اس کی پیروی ہم کو نصیب فرما۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیو، یہ تھا آج کا بیان، اسے پڑھیے اور سمجھیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت بھی دے اور ہم سب کی اللہ تبارک تعالی حفاظت بھی فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی حامی و ناصر ہو ہم سب کا، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ٹائم اگلا جو ہے حساب بیان کریں گے۔ کیا فرمایا، ایک بار پھر کہتے